अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों आपकी जिंदगी एकदम बदलने लगती है? क्यों कभी दिल बेचैन हो जाता है, मोहब्बतें हाथ से निकल जाती हैं और तन्हाई आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाती है? कभी कभी ऐसा होता है कि आप सबके बीच में होते हुए भी अंदर से खाली लगते हैं। ये वो लम्हा होता है जब दुनिया आपसे मुंह मोड़ रही नहीं होती, बल्कि अल्लाह आपको अपने करीब बुला रहा होता है। ये निशानियां वही हैं जो बताती हैं अल्लाह ने आपको पसंद कर लिया है। पहली निशानी, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को पसंद कर लेता है तो सबसे पहले वो उसके दिल को दुनिया से उठा लेता है। पहले वो दोस्तियों से उकता जाता है, फिर महफिलें बेरंग लगने लगती हैं और आहिस्ता आहिस्ता और वही चीजें जो कभी खुशी देती थीं अब उनसे दिल हटने लगता है। ये कोई अफसोस की बात नहीं, ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला कहता है अब तुम मेरे हो गए हो, अब मैं तुम्हें अपनी तरफ ले जाऊंगा। जब दिल दुनिया से हटता है तो अल्लाह के जिक्र की तरफ झुकने लगता है और यही वो पहली रूहानी निशानी है। तन्हाई में सुकून महसूस होता है। दूसरी निशानी, अक्सर लोग समझते हैं कि दिल की बेचैनी जिंदगी के मुश्किल का इशारा है, लेकिन नहीं, कभी कभी ये बेचैनी अल्लाह की पुकार होती है। अल्लाह जब आपको पसंद करता है तो आपके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालने लगता है। कभी दिल भारी लगता है, बेवजह आंखों में आंसू आ जाते हैं, नमाज पढ़ने को दिल चाहता है मगर समझ नहीं आता क्यों। ये सब निशानियां हैं कि अल्लाह आपके दिल को साफ कर रहा है। वो दिल जिसे वो अपने करीब रखना चाहता है पहले उसे टूटने देता है ताकि उसमें सिर्फ वो बच सके। तीसरी निशानी, जब अल्लाह ताला आपको पसंद करता है तो आजमाइशें आम से खास बन जाती हैं। वो आपको लोगों के सामने नहीं तोड़ता, बल्कि चुपके से आपको अपने पास बुलाने के लिए हालात बदल देता है। नौकरी चली जाती है, रिश्ते बिखर जाते हैं, दुआएं देर से कबूल होती हैं और इंसान सोचता है कि शायद अल्लाह नाराज है, लेकिन दरअसल अल्लाह आपके ईमान को बुलंद कर रहा होता है। वो चाहता है कि आप अब उस पर भरोसा करना सीखें, ना कि दुनिया पर। ये वो लम्हे होते हैं जब एक बंदा अल्लाह के करीब तरीन हो जाता है। चौथी निशानी, जब अल्लाह ताला आपको पसंद कर लेता है तो आपका दिल नरम होने लगता है। आपको किसी के दुख पर रोना आता है, किसी के लिए दिल से दुआ निकलती है और गुनाह देकर रूह कांप जाती है। ये वो लम्हा है जहाँ इंसान के अंदर एक नई जिंदगी शुरू होती है। आपके अंदर एहसास गुनाह बेदार होता है, दिल चाहता है तौबा करें, रात को जाकर अल्लाह से बात करें। ये मामूली बात नहीं, ये इस बात की इलामत है कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है अपनी मोहब्बत के लिए। पांचवी निशानी, कभी आपने महसूस किया कि जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है, लोग दूर हो रहे हैं मगर दिल हल्का महसूस होता है। पहले जहां आपको तारीफ की ख्वाहिश होती थी अब बस अल्लाह की रजा की फिक्र रहती है। ये रूहानी तब्दीलियां खामोशी से आती हैं, कोई शोर नहीं मचता, बस अंदर से दिल बदलने लगता है। और यही वो वक्त होता है जब अल्लाह का नूर आपके अंदर उतरता है। आपके चेहरे की चमक, आपके लहजे की नरमी और आपके दिल की रोशनी, ये सब इसकी निशानी है। अल्लाह आपके साथ है। छठी निशानी, एक वक्त आता है जब आपके दिल में नमाज का शौक पैदा होने लगता है, तौबा की ख्वाहिश जागती है और हर लम्हा अल्लाह का जिक्र याद आता है। ये कोई मामूली कैफियत नहीं, ये अल्लाह की मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे अपनी इबादत की तौफीक देता है। और अगर आज आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो रही है कि मैं अल्लाह के करीब होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो खुश हो जाइए, अल्लाह ताला ने आपको पसंद कर लिया है। सातवीं निशानी, जब आप अल्लाह के करीब होते हैं तो दुनिया की शोर शराबा आप पर असर करना छोड़ देता है। दिल में एक अजीब सा सुकून होता है जो किसी इंसान, किसी चीज, किसी मुकाम से नहीं मिलता। ये वो लम्हा होता है जहां इंसान कहता है अब मैं किसी का नहीं, बस अल्लाह का हूँ। और जब ये एहसास आपके दिल में उतर जाए तो समझ लीजिए अल्लाह ने वाकई आपको पसंद कर लिया है। अब आपके हर दुख में भी खैर है, हर नुकसान में भी हिकमत है और हर ताखीर में भी एक बड़ी रहमत छुपी है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कुछ वक्त ऐसा आता है जब आपकी जिंदगी में शोर खत्म हो जाता है, ना कोई बहस, ना कोई शिकायत, ना कोई तवक्को, बस खामोश हो जाते हैं आप। ये खामोशी शिकस्त की नहीं, कबूलियत की होती है। अल्लाह जिसे पसंद कर लेता है उसके दिल में एक अजीब से सुकून डाल देता है। वो अब हालात से लड़ना छोड़ देता है, वो बस कहता है ठीक है या अल्लाह, जैसे आप चाहें। ये वो मुकाम है जहां बंदा अल्लाह के फैसलों से नाराज नहीं होता, बल्कि उन पर भरोसा करना सीख जाता है। ये भरोसा ईमान की सबसे ऊंची सीढ़ी है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे अब तो मेरे फैसलों पर राजी है, अब मैं तुझे अपने करीब कर चुका हूँ। जब अल्लाह ताला किसी दिल को अपना बना लेता है तो वो हर चीज में अल्लाह को महसूस करने लगता है।
بارش برستی ہے تو لگتا ہے جیسے اللہ کی رحمت اتر رہی ہے. ہوا چلتی ہے تو دل کہتا ہے یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. کسی کی مسکراہٹ میں بھی اللہ کا نور دکھائی دیتا ہے. یہ کیفیت عام نہیں ہوتی. یہ وہ روحانی مقام ہے جہاں انسان دنیا کو اللہ کی آنکھ سے دیکھنے لگتا ہے. اب آپ کسی سے نفرت نہیں کر پاتے کیونکہ دل جانتا ہے ہر چیز، ہر شخص، ہر واقعہ اللہ کے حکم سے ہے. یہ وہ وقت ہے جب بندہ کہتا ہے میرا رب مجھ سے قریب ہے، میں تنہا نہیں ہوں. جب اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کر لیتا ہے تو وہ آپ کے ارد گرد کے ماحول کو بدل دیتا ہے. کبھی دوست خود ہی دور ہو جاتے ہیں، کبھی وہ جگہیں جو گناہ کی طرف لے جاتی تھیں اب وہاں جانے کا دل نہیں کرتا. آپ کو لگتا ہے جیسے کوئی طاقت آپ کو روک رہی ہے. وہ طاقت آپ کے اندر نہیں، وہ اللہ کا ہاتھ ہے جو آپ کو گناہ سے بچا رہا ہے. یہی روحانی صفائی ہے. دل آہستہ آہستہ شفاف ہوتا ہے، اور جب دل صاف ہو جائے تو اس میں اللہ کا نور اترتا ہے. ایمان وہ چیز ہے جو ظاہر سے نہیں بلکہ دل کی روشنی سے پہچانا جاتا ہے، اور یہ روشنی اللہ صرف ان دلوں کو دیتا ہے جو اس کے خاص ہوتے ہیں. پہلے ہم اللہ سے دنیا مانگتے تھے، رزق، رشتہ، شہرت، کامیابی، لیکن جب اللہ تعالیٰ دل کو بدل دیتا ہے تو دعائیں بھی بدل جاتی ہیں. اب انسان کہتا ہے یا اللہ مجھے صبر دے، میرا دل اپنے فیصلوں سے راضی کرتے، میری روح کو اپنی رضا میں آباد کرتے. یہی وہ لمحہ ہے جب بندے کی دعائیں اللہ کی مرضی سے مل جاتی ہیں، اور یہی روحانی کمال ہے جب آپ وہ مانگنا چھوڑ دیتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں اور وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. اب دکھ میں بھی شکر آتا ہے. آپ کہنے لگتے ہیں یا اللہ اگر یہ تکلیف بھی تیری طرف سے ہے تو یہ بھی قبول ہے. یہ جملہ معمولی نہیں، یہ محبت کی انتہا ہے. اللہ اپنے محبوب بندوں کے دل میں یہی شکر ڈال دیتا ہے، اور یہی شکر انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے. اب وہ ہر حال میں راضی رہتا ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں سے روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو اکثر خاموشی میں نوازتا ہے. نہ شور مچتا ہے، نہ ظاہری نشانی آتی ہے، بس دل کے اندر ایک سکون سا اتر جاتا ہے. آپ کے چہرے پر نور آ جاتا ہے، آپ کی باتوں میں اثر اور آپ کے موجودگی میں برکت آ جاتی ہے. لوگ کہیں گے تم بدل گئے ہو، لیکن آپ جانتے ہیں میں نہیں بدلا، اللہ نے مجھے بدل دیا ہے. یہ وہ لمحہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خاموش باتیں کرتا ہے، دل میں خیالات بھیجتا ہے اور راہیں خود کھول دیتا ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ آپ کے قریب ہے، بہت قریب. میرے پیارے بہن بھائیوں، پہلے آپ کو لگتا تھا کہ زندگی میں سب غلط ہو رہا ہے. اب آپ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہر ٹوٹنا، ہر کھونا، ہر رونا دراصل آپ کو اللہ کے قریب لانے کا ذریعہ تھا. یہ وہ آخری روحانی درجہ ہے جب آپ کو اللہ کے فیصلوں میں معنی نظر آنے لگتے ہیں. آپ کی سوچ بدل جاتی ہے، آپ کا دل بدل جاتا ہے، اور آپ کی زندگی سکون کا سمندر بن جاتی ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کہتا ہے میرا رب مجھے چاہتا ہے، اسی لیے اس نے مجھے بدلا، روکا اور سنبھالا. تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک وقت آتا ہے جب دل میں ایک نرم سی روشنی جاگتی ہے، نہ کوئی خوف، نہ کوئی گلا، بس ایک عجیب سا سکون. دل کہتا ہے یا اللہ تو میرے ساتھ ہے. یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ کی محبت آپ کے اندر اتر رہی ہوتی ہے. آپ کے لیے عبادت بوجھ نہیں رہتی بلکہ وہ دل کا قرار بن جاتی ہے. سجدے لمبے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور دل کہتا ہے کاش یہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں. یہی وہ آغاز ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی محبت میں ڈبا دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ سے محبت جاگتی ہے تو دکھ بھی رحمت لگنے لگتے ہیں. جو کبھی زخم تھے وہ اب عبادت بن جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں اگر یہ تکلیف بھی اللہ کے حکم سے ہے تو یہ بھی خوبصورت ہے. یہ وہ درجہ ہے جہاں درد عبادت بن جاتا ہے. آپ اللہ سے شکوہ نہیں کرتے، بس کہتے ہیں یا اللہ مجھے اس دکھ میں بھی اپنی موجودگی کا احساس دے دے. اور جب یہ احساس آ جائے تو کوئی غم باقی نہیں رہتا، کیونکہ آپ جان چکے ہوتے ہیں ہر درد کے پیچھے اللہ کی محبت چھپی ہے. پہلے آپ دعا مانگتے تھے، اب آپ اللہ سے باتیں کرنے لگتے ہیں. کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلتا لیکن دل بولنے لگتا ہے. آپ سجدے میں خاموش رہتے ہیں مگر دل کہتا ہے یا اللہ تو جانتا ہے میں کیا چاہتا ہوں. یہ وہ مقام ہے جہاں دعا لفظوں سے نہیں محبت سے قبول ہوتی ہے. یہی قرب الہی ہے جب بندہ اور رب کے درمیان اب کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا. اللہ کی محبت انسان کو دنیا کی حقیقت دکھا دیتی ہے. پہلے جو چیزیں بڑی لگتی تھیں اب وہ چھوٹی لگتی ہیں. پہلے جو رشتے زندگی کا مرکز تھے اب وہ دل سے اتر جاتے ہیں. اب انسان جان جاتا ہے دنیا صرف گزرگاہ ہے
اصل زندگی اس کے رب کے پاس ہے۔ یہ ادراک انسان کو آزاد کر دیتا ہے۔ اب وہ نہ کسی کے آنے پر خوش ہوتا ہے اور نہ کسی کے جانے پر ٹوٹتا ہے، کیونکہ اس کا دل صرف ایک کے لیے ہی دھڑکتا ہے، اللہ کے لیے۔ جب اللہ کی محبت دل میں بھر جائے تو زبان خود بخود اس کا ذکر کرنے لگتی ہے۔ دل چاہتا ہے بس اللہ اللہ کہا جائے۔ یہ ذکر روح کو جلا دیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ دنیا میں رہ کر بھی آخرت کی روشنی میں جیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چہرے پر نور آ گیا ہے، آواز میں نرمی اور نظر میں حیا۔ یہ سب اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر بس گیا ہے۔ اللہ سے محبت کا سب سے اونچا درجہ ہے توکل۔ جب آپ دل سے کہہ دیتے ہیں نا، یا اللہ اب جو تو چاہے وہی بہتر ہے، پھر زندگی کے اتار چڑھاؤ دل کو ہلا نہیں پاتے۔ یہ وہ ایمان ہے جسے فرشتے بھی رشک سے دیکھتے ہیں۔ آپ کے فیصلے اب دنیا نہیں بدلتی، بلکہ اللہ کا یقین بدل دیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے اب تو میرے سہارے پر چل، میں تیرا ہاتھ پکڑ چکا ہوں۔ اور آخر میں جب اللہ کی محبت مکمل ہو جاتی ہے تو بندے کو ایک ایسا سکون ملتا ہے جو دنیا کے کسی کونے میں نہیں، نہ دولت، نہ شہرت، نہ رشتہ، بس اللہ کی قربت میں جینا ہی خوشی بن جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کہتا ہے میرا رب کافی ہے میرے لیے۔ یہی وہ نشانیاں ہیں کہ اللہ نے آپ کو نہ صرف پسند کیا بلکہ اپنا بنا لیا ہے۔ اب آپ کی خاموشی میں بھی عبادت ہے، آپ کا صبر بھی عبادت اور آپ کا مسکرانا بھی عبادت۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں کچھ بولے بغیر، مگر دل کے اندر ایک آواز گونجتی ہے سب ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون آ جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے، نہ آواز سنی جاتی ہے، نہ لفظ بولے جاتے ہیں، مگر روح سب کچھ سمجھ جاتی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو پسند کر لیتا ہے تو وہ اس سے دل کے راستے باتیں کرتا ہے، اور وہ باتیں اتنی نرم، اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ انسان کی آنکھیں خود بخود بھر آتی ہیں۔ اللہ کی باتیں ہمیشہ الفاظ میں نہیں ہوتی، کبھی وہ کسی احساس کے روپ میں آتی ہیں، جیسے دل کہتا ہے یہ کام نہ کرو، یا کبھی اندر سے آواز آتی ہے اب سجدہ کر لو۔ یہ دل کی رہنمائی نہیں، یہ اللہ کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب اللہ آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ آپ کے دل کو اپنی طرف موڑ دیتا ہے۔ اب وہ دل جو کبھی دنیا کے پیچھے بھاگتا تھا اب اللہ کی رضا تلاش کرنے لگتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کے قدموں کو اللہ خود سنبھال لیتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے دل میں دعا کرتے ہیں اور کچھ وقت کے بعد وہ چیز خود بخود ہو جاتی ہے؟ آپ حیران ہوتے ہیں، میں نے تو یہ کسی سے کہا بھی نہیں تھا۔ یہ اتفاق نہیں، یہ جواب ہے۔ اللہ نے سنا اور خاموشی سے عطا کر دیا۔ یہ اس کی محبت کا سب سے حسین انداز ہے۔ وہ آپ کو دکھانا نہیں چاہتا، بس محسوس کروانا چاہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہی قرب الہی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جب اللہ بغیر لفظوں کے جواب دینے لگتا ہے، جب اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کرنے لگتا ہے تو زندگی کے ہر واقعے میں اس کا پیغام چھپ جاتا ہے۔ کوئی ملاقات، کوئی جدائی، کوئی حادثہ یا کوئی دعا کا دیر سے قبول ہونا، سب کے اندر ایک راز، ایک سبق، ایک نشانی چھپی ہوتی ہے۔ آپ جب غور سے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہر چیز اللہ کی طرف اشارہ کرتی نظر آتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں آپ کا دل سمجھدار بن جاتا ہے۔ آپ حالات سے نہیں، اللہ کے اشاروں سے سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ روحانی سمجھ دنیا کا سب سے بڑا انعام ہے۔ کبھی آپ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہوتی، مگر آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے دل ہلکا ہو رہا ہے۔ یہ کمزوری نہیں، یہ روح کی صفائی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے میں جانتا ہوں تم نے بہت برداشت کیا ہے، اب میں تمہارے دل سے درد اتار رہا ہوں۔ یہی اللہ کی بات ہے جو لفظوں میں نہیں، احساس میں سنائی دیتی ہے۔ ایسے آنسو کبھی ضائع نہیں جاتے۔ یہ اللہ کی غربت کی سب سے خاموش زبان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے باتیں کرنے لگتا ہے تو بندہ خود بخود اس کی طرف کھینچنے لگتا ہے۔ کبھی قرآن سننے کو دل چاہتا ہے، کبھی رات کے وقت خاموشی میں صرف اللہ کہنا اچھا لگتا ہے۔ یہ معمولی کیفیت نہیں، یہ اللہ کی محبت کا جادو ہے۔ وہ آپ کو اپنے ذکر میں لپیٹ لیتا ہے اور آپ خود حیران ہوتے ہیں کہ میں بدل کیسے گیا۔ یہ بدلاؤ نہیں، یہ اللہ کی قربت کی کشش ہے۔ وہ آپ کو اپنے نور میں جذب کر رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کرتا ہے تو آپ کے دل میں سکون اترتا ہے۔ مشکل حالات میں بھی ایک یقین سا رہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، سب بہتر ہو جائے گا۔ یہ ایمان نہیں، یہ محبت کی پختگی ہے۔ اب دعا مانگنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی، کیونکہ دل جانتا ہے اللہ کو سب پتہ ہے۔ یہی آخری درجہ ہے جہاں انسان کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور صرف خاموشی باقی رہتی ہے۔ وہ خاموشی جو کہتی ہے
मेरा रब मेरे दिल के अंदर है। जब आप महसूस करने लगे कि जिंदगी के हर मोड़ पर कोई आपकी रहनुमाई कर रहा है, जब दिल के अंदर से यकीन की रोशनी फूटे और जब तन्हाई में भी सुकून मिलने लगे, तो समझ लीजिए अल्लाह ताला आपसे बातें करने लगा है। यह मोहब्बत का सबसे हसीन लम्हा है। अब आप तन्हा नहीं, आप उसके साए में हैं और उसका साया कभी खत्म नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिल थक जाता है, आप सब कुछ करने के बाद भी खाली महसूस करते हैं। लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन आपके अंदर का खला वो वैसा ही रहता है। तो सुनो, ये खला, ये कमी, ये दर्द अल्लाह ने उस लिए रखा है ताकि तुम उसे तलाश करो। ये दुनिया तुम्हें मुकम्मल नहीं कर सकती, क्योंकि तुम अल्लाह के हिस्से हो, और मुकम्मल तभी होगे जब तुम वापस उसी की तरफ लौट आओगे। तुम अकेले नहीं हो, वो तुम्हारे साथ था जब तुम रोए, वो तुम्हारे साथ था जब तुमने सब खो दिया, और वो तुम्हारे साथ है आज भी, चाहे तुम उसे महसूस ना कर पा रहे हो। अल्लाह कभी छोड़ता नहीं, बस बाज औकात छुप जाता है ताकि तुम उसे दोबारा तलाश करो, और जब तुम वापस आते हो तो वो तुम्हें पहले से ज्यादा करीब कर लेता है। ये उसकी मोहब्बत का सबसे हसीन रंग है, वो छुपकर भी तुम्हारे दिल में रहता है। जिंदगी असल में सफर है, अल्लाह से दूरी से शुरू होता है और अल्लाह के करीब पहुंचकर खत्म होता है। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में दुख है, रुकावटें हैं, ताखीर है, तो समझ लो ये सब तुम्हें वापस अल्लाह तक पहुंचाने के रास्ते हैं। वो तुम्हें रोक नहीं रहा, वो तुम्हें समझा रहा है। अल्लाह जब तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हें गुनाहों की मिट्टी से निकालकर अपनी मोहब्बत की रोशनी में ढाल देता है, और वो तब्दीली वही तुम्हारी पहचान बन जाती है। देखो, अल्लाह से कहो कि या अल्लाह, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन मैं कभी तुझसे दूर नहीं हुआ। मैं बिखर गया मगर तूने मुझे संभाल लिया। मेरे रब, मेरा दिल अब किसी चीज का मोहताज नहीं, बस तू काफी है। मेरी सांसों में तेरा जिक्र, मेरी दुआओं में तेरा नाम और मेरी जिंदगी में तेरा नूर शामिल कर दे। ए मेरे अल्लाह, जिस तरह तूने हमें अपनी तरफ बुलाया, हम आ गए हैं, अब हमें वापस जाने ना देना। हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से जिंदा कर दे, हमारी दुआओं को अपनी रजा से मिला दे और हमारे हर आंसू को रहमत में बदल दे। या अल्लाह, जो ये सुन रहा है उसके दिल की हर टूटी हुई उम्मीद को जोड़ दे, उसके गम को रहमत में बदल दे और उसे एहसास दिला दे कि तू उसके बहुत करीब है। ए अल्लाह, हम तेरी मोहब्बत में जीना चाहते हैं, तेरे नाम पर मरना चाहते हैं और उस दुनिया में तेरे नूर के सफीर बनना चाहते हैं। आमीन। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आज तुम्हारे दिल ने जरा सा भी सुकून महसूस किया, अगर किसी लम्हे तुम्हें लगा कि ये अल्फाज तुम्हारे लिए थे, तो यकीन करो ये इत्तेफाक नहीं था, ये अल्लाह की बात थी जो तुम्हारे दिल तक पहुंचनी थी। अब इसे सिर्फ सुनो मत, इसे जियो, इस रोशनी में जियो जो अल्लाह ने तुम्हारे अंदर रखी है, क्योंकि तुम वो बंदे हो जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है अपनी मोहब्बत के लिए।